वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बारिशों के बाद इस तरह की हरियाली हो जाती है, दरख्त धुल जाते हैं। ये फसल वगैरह ये आप खुद देख लें, ये दरख्त वगैरह देख लें, ये सारे अल्लाह ताला की रहमत, बारिश का कमाल है। और अल्लाह ताला खैर आफियत वाली बारिश बरसाए, क्योंकि यही मौसम होता है जिसमें बारिशें ज़्यादा होने की वजह से सैलाब वगैरह आते हैं, लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है। तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। लेकिन ये आप ख़ुद देख रहे हैं, इस वक्त जब मैं निकलता हूँ, ये दरख्तों पे ये कोयल वगैरह, ये तोते शोते वगैरह बैठी होती है, चिड़िया वगैरह, इनकी चहचहाने की आवाज़ बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे। ये अब खामोश हो गए, मैं थोड़ा खामोश हो जाता हूँ, फिर इनकी आवाज़ आएगी। ये आ रही है आवाज़। यहाँ पे ज़रा चेक कर लेते हैं। और बारिश का भी मौसम बना हुआ है, आप खुद देख लें। इस तरफ से अच्छी खासी अच्छे खासे बादल नज़र आ रहे होंगे, और अच्छे खासे बादल आ रहे हैं, और गरजने की आवाज़ शायद ना आ रही हो। और जो बादल गरजते हैं उसकी आवाज़ साफ़ आ रही थी, अच्छी खासी आ रही थी, लेकिन अभी बंद हो गई है। लेकिन ये काला सियाह बादल आ रहा है यहाँ से। तो इस मौसम में तो बारिशें होती हैं। चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसी मौसम में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप खुद देख लें घास वगैरह भी है, तो इसमें सांप वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इस चीज़ का भी एहतियात और ज़रूरी है। ये बोर्ड बहुत पुराना है, हम इसको बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कितना पुराना होगा। और ये दरख्त जो है ना बोर्ड का, ये सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है, और ये जितने भी बूढ़े दरख्तों में इसका शुमार होता है। वो शहद की मक्खियों का छत्ता नज़र आ रहा हूँ शायद, वरना मैं जूम करके दिखा दूँगा, लेकिन कैमरे की वो वैल्यू नहीं है, वो इतना वो क्वालिटी नहीं है कि अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो वो आपको नज़र आए। वो मैं कह रहा हूँ कि नीचे भी ख्याल रखना। ओह, नज़र आया? मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये शहद की मक्खियों का इतना बड़ा छत्ता लगा हुआ है। तो यहाँ से आप आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अच्छी खासी बस नीचे से हो रही है, और आप मेरे चेहरे की हालत देख लें कितना पसीना आया हुआ है। और ये पंजाब में हमारी तीसरी पीढ़ी है, इन्हें हमें तकरीबन 40-50 साल हो गए पंजाब आए हुए। दादाजी, फिर वाला साहब, फिर अब हमारी बारी, तीसरी पीढ़ी यहाँ पे बढ़ रही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हर हाल में। लेकिन ये एक चीज़ बता दूँ कि यार, जो यूट्यूबर है, रोज़ाना की व्लॉगिंग करता है, रोज़ाना की बेस पर रोज़ाना एक वीडियो डालता है, मैं कहता हूँ उसकी बहुत बड़ी हिम्मत है। इतनी बड़ी हिम्मत, मैं कहता हूँ ये इतना आसान काम नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। जब बंदा खुद ये काम शुरू करता है ना, तो फिर बंदे को पता चलता है कि ये व्लॉगिंग कितना मुश्किल काम है। पहले वीडियोस बनाओ, फिर उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, फिर व्यूज़ ना आए वो अलग आपकी तबीयत ख़राब होती है। आप मेरे चैनल आप खुद देख लें, इसकी व्यूज़ वगैरह देख लें, लेकिन वीडियो बनती बड़ी मेहनत से है। लेकिन मेरी वीडियो की वो मसाला नहीं होता वीडियो में। मेरी वीडियो सारी जितनी भी है वो सिंपल होती है, तो वो फिर उस हिसाब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और टाइम कितनी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, ये मैं आपको यहाँ की एक चीज़ दिखा दूँ। ये इलाका है पूरा, इसने इस सोसाइटी बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी वो सोसाइटी कामयाब नहीं रही। तो उसके लिए उसने यहाँ पे वो सारा सिस्टम लगाया था, जहाँ पे ये पाइपलाइन बनती है,
یہ جو گٹر کی پائپ لائن ہوتی نا وہ یہاں پہ بنتی تھی اور خود ہی وہ بناتا تھا. اور یہاں پہ پھر یہ چھوٹی سی وہ کا نام تالاب سا بنایا ہوا, اس میں پانی سے بھرا ہوتا تھا, بنا کے پھر اس کو اندر چھوڑ دیتے فوراً تو نہیں, وہ تھوڑا خشک ہو جاتا پھر اس کے اندر وہ چھوڑ دیتے تاکہ وہ اور زیادہ پختہ ہو جائے اور زیادہ وہ ہارڈ ہو جائے. اور یہ چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. لیکن وہ ٹائم جب یاد کرتا ہوں, رب ٹائم آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے ہفتے کی بات ہے, لیکن اتنی عمر گزر چکی ہے. بارشوں کے بعد گاؤں کے حالات تو پھر اس طرح چینج ہو جاتی ہے. آپ خود دیکھ لیں ہریالی, کھیت ہرے بھرے ہوئے پڑے ہوئے, اور یہ جو خالی زمین ہے بالکل, اس پہ لاسٹ ٹائم جو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی یہاں پہ ٹماٹر تھے, لیکن ٹماٹر انہوں نے نکال دیے, لیکن ابھی یہ بالکل خالی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے اس میں کوئی فصل ہے. لیکن بارشوں کی وجہ سے یہ بالکل ہرا بھرا ہوا سسٹم. آج پتہ نہیں عجیب بات ہے, باقی پسینہ اتنا نہیں ہے, موسم اتنا گرم نہیں ہے, لیکن یہ کھیتوں میں بندہ چل رہا ہو نا تو اچھی خاصی حبس اٹھ رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی گزارا حال ہے. لیکن میرے چہرے پہ آج سب سے زیادہ پسینہ آج میرے چہرے پہ آ رہا ہوگا. آپ کپڑے آپ خود دیکھ لیں میرے خشک ہیں, وہ اتنی گرمی نہیں ہے, لیکن چہرے پہ آپ خود دیکھ لیں ایسا لگتا ہے جیسے منہ واش کیا ہو. وہی اس طرف میرا خیال ہے اچھی خاصی بارش ہوئی ہے اور ہو رہی ہے میرا خیال ہے, لیکن یہاں پہ ہماری طرف بادل تو چھائے ہوئے ہیں, لیکن وہ سورج آپ دیکھ سکتے ہیں سورج نکلا ہوا تھا, لیکن اس طرح ہی ہے. صبح سے دھوپ تو تیز نکلی نہیں ہے, کم تھی دھوپ, پھر ایک دم بادل آئے, بادل کے بعد پھر سورج نکلا, تھوڑا سا زیادہ نہیں. اور ابھی حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں, یہ سارے بادلوں کے کمالات ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے مغرب ہونے والی ہے, لیکن مغرب میں ابھی کوئی سوا گھنٹہ پڑا ہوا ہے. اور یہ سیزن تو بارشوں کا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا, ایک دھوپ نکلی ہوتی ہے اچھی خاصی, اور بعد میں ایک دم اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد دھڑا دھڑ بارش. اور اس موسم میں کسانوں کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ اس وجہ سے کہ ان کا پانی بچ جاتا ہے, اور اگر پانی کی بات کروں تو آپ خود دیکھ لیں کہ بجلی کتنی شدید قسم کی مہنگی ہے. اور اتنی شدید مہنگی بجلی میں جو بیچارے چھوٹے موٹے کسان ہوتے ہیں وہ پانی لگاتے ہیں تو ان کو اچھا خاصا دھچکا لگتا ہے, اچھا خاصا بل آتا ہے ٹیوب ویل کا. اور جن بیچاروں نے اگر زمین ٹھیکے پہ لی ہو, اور یہاں پہ جو ٹھیکہ چل رہا ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ تک چل رہا ہے, 1,20,000 1,30,000 1,40,000 1,50,000 تک یہاں پہ 1 ایکڑ کا ٹھیکہ چل رہا ہے. تو ان کو کوشش ہوتی ہے کہ پانی ہمیں کس طرح فری میں مل جائے. اور جب بارشوں کا موسم آتا ہے یہ مانسون کا, پھر ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے, ان کے کافی سارا خرچہ بچ جاتا ہے ٹیوب ویل کا, بجلی کے بل کا. تو اس موسم میں کسان بڑے خوشحال ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے کسان جو ہے یا جنہوں نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے. باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے جو کسانوں کے حالات ہیں, جو زراعت کے حالات ہیں ہمارے ملک میں, ہم تو بچپن میں پاک شریف میں یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو زراعت ہے وہ پاکستان کی لیے ریل کی ہڈی ہے. ریل کی ہڈی نہیں ہے, وہ شلوار کا نالا بنایا ہوا ہے, کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے. کسانوں کی ماں بہنیں کی ہوئی ہے. کھاد اتنی مہنگی, بجلی اتنی مہنگی, پھر دوسرے سپرے وغیرہ اتنا, کھاد وغیرہ اتنی مہنگی, اور بیج وغیرہ اتنا مہنگا کہ بندے کے ایک دفعہ طبیعت صاف ہو جاتی ہے. تو سہولیات وہ کسانوں کے لیے بالکل زیرو ہے, بلکہ بیچارہ کسان. لیکن یہاں پہ ایک اور میں چیز بتا دوں, یہاں سے جتنی بھی یہ سبزی وغیرہ, جتنی فروٹ وغیرہ تو یہاں پہ تو کیا ہونا ہے, سبزی وغیرہ کی اگر میں بات کروں یہاں سے جاتی ہے تو منڈی میں جاتی ہے, اور وہاں پھر اکثر میں بھی یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ کسان کاروائی ڈالتے ہیں اتنی مہنگی سبزی. نہیں, کسان سے یہاں سے فری میں چیز جاتی ہے, اور کسان بیچارے وہاں پہ ایک دفعہ منڈی میں سامان لے جائے تو پھر واپس کرنا اس کے لیے مشکل, امپاسبل ہوتا ہے. وہ یار کسی نے اگر سبزی بیجی وہاں پہ لے کے جائے گا واپس تو نہیں لے کے آ سکتا, وہاں پہ جتنا بھی ریٹ ہو چاہے وہ اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو, وہ وہاں سے نکال کے ہی آتا ہے کہ واپس لے کے جاؤں گا تو یہ خراب ہوگی, پھر جو تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. تو وہاں پہ ایک قسم کا کسان سے مفت میں ہر چیز لی جاتی ہے. اور پھر وہ جو آگے بیچتے ہیں نا منڈی میں لگا کے آگے بیچتے ہیں, ہم لیتے ہیں جیسا آپ لیتے ہیں, تو وہاں پہ وہ پھر جو ریٹ لگاتے ہیں وہ کوئی میرا کہتا 200-300% زیادہ وہاں پہ ریٹ اس کا بڑھا دیتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کسان کی
غلطی ہے کسان یہ کاروائی ڈال رہا ہے، نہیں، وہ جو آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا سارا کام وہ ڈالتے ہیں، ہر چیز مہنگی وہ کرتے ہیں۔ باقی کسان سے یہاں سے جو ریٹ جاتا ہے اگر اس کا ایک جائز منافع کر کے بھی آگے بیچی جائے تو میں بھی خوشحال، آپ لوگ بھی خوشحال، آپ بھی کسانوں کے لیے دعائیں دو گے، لیکن وہ چیز وہ نہیں ہوتی، اس سے 500-600 گنا بڑھا کے آپ کو بیچی جاتی ہے۔ تو گرمی کی وجہ سے حالات تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے میرے، تو یہاں کا آج کی ولاگ کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ لیکن اینڈ پہ ذرا میں وہ ایک دفعہ اور دکھا دوں کہ بارشوں کے بعد یہ گاؤں کی ہریالی اس طرح کا سین ہو جاتا ہے، کتنی خوبصورت، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی زمین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کتنی ہریالی ہے، اور بارشوں کا سیزن بھی چل رہا ہے، اور آج بھی بارش کا سین ہے، کوئی پتہ نہیں، رات کو ایک دم بارش برسنا اسٹارٹ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔